أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 24 کی آخری آیت نمبر 196 کی کا آج یہ تیسرا درس ہے. اب تک کہ ہم اس آیت کے 4 ٹکڑوں پر درس سن چکے ہیں. آج اس کے آخری ٹکڑے پر ہم انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم سنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 196 میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. اگر تم اس سفر کے درمیان روک لیے جاؤ، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، تو جو جانور بھی قربانی کے طور پر میسر ہو قربانی کر دو. پھر اللہ نے حج اور عمرے کے متعلق فرمایا کہ اپنے سروں کو اس وقت تک حلق نہ کرنا جب تک کہ قربانی کے جانور ان کی جگہ تک نہ پہنچ جائے اور مناسک حج پورے ادا نہ کرو. ہاں، اگر کوئی مناسک حج کے پورا ادا کرنے سے پہلے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا پھر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اور اگر اس کو اس بات کی ضرورت آن پڑے کہ سر حلق کر لے، تو وہ کرنا چاہے تو اپنا سر حلق کر لے، اس کے بدلے فدیہ دے دے. روزے رکھ کر 3 روزے رکھے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 1 قربانی کرے. تینوں میں سے جو بھی آسانی ہو اس پر عمل کرے. یہ فدیہ ہے وقت سے پہلے حلق کرنے کا. یہ 4 ٹکڑے تھے جو اب تک کے 2 دروس میں ہم نے بھی تفصیل سماعت فرمایا ہے. اب آئیے اس کے آخری ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آئیے اس سے پہلے کہ اس آخری ٹکڑے کو مکمل کروں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے سینوں کو حج اور عمرے کے مسائل کے لیے کشادہ کر دے، ان مسائل کو ہمارے لیے آسان کرے، اور جب ان پر عمل کرنے کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان مسائل کو سہل اور آسان فرمائے، اور پورے جوش اور خروش اور پوری ثواب کی نیت سے ان مسائل پر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہم سب کو وہ خوش نصیبی دے جس سے اس کے گھر کی زیارت ہو اور اس کے جتنے مناسک ہے ان کو ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبی دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ اس رکوع کے آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ. اب تک جتنے بیانات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی عذر کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایکسپشنل آپشن بتایا گیا ہے. درمیان میں روک دیا جائے تو کیا کرے, یا سر میں اگر کسی قسم کی بیماری ہو جائے تو کیا کرے, یا بیماری مبتلا ہو جائے تو کیا کرے. تو درمیان حج اور عمرے کو پورا کرنے سے پہلے اگر کوئی گڑبڑی ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مسائل بیان کیے. اب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ. اور جب تم امن کی حالت میں ہو, مطلب حج اور عمرے کی نیت سے تم نے سفر کا ارادہ کیا اور سفر کے لیے نکلے اور کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی, سب کچھ سکون میں ہے, تمہاری پلاننگ کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں, اس وقت حج اور عمرہ کس طرح کیا جائے اس کے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. جب تم امن کی حالت میں ہو, پرسکون ہو, سارے معاملات پرسکون ہو, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَمَنْ لہذا جو کوئی تمتع یعنی فائدہ اٹھانا, متاع یعنی فائدہ اٹھانا, جیسے قرآن مجید میں متاع قلیل کہا, دنیا کو چند روزہ فائدہ اٹھانے کی زندگی کہا, متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز. اسی طرح بارہ آپ خطبہ نکاح میں آپ سنتے ہیں کہ قاضی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بہترین متاع اگر کوئی ہے, خیر متاع فی الدنیا المرأۃ الصالحہ, اس دنیا میں سب سے بہترین متاع فائدہ اٹھانے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے بہترین بیوی, بہترین عورت. تو وہ متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز. فمن تمتع. اب لہذا جو کوئی فائدہ اٹھا لے بالعمرہ عمرے کے ساتھ الی الحج حج تک. اگر کوئی شخص فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ ادا کرنے کے بعد سے لے کر حج کی ابتدا تک, الی الحج سے مراد حج کی ابتدا, اس درمیان میں اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اس کو چاہیے کہ قربانی میں سے جو جانور میسر ہو وہ قربانی کرے. اب اس آیت کے ٹکڑوں کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو احرام جو باندھا جاتا ہے وہ چار قسم سے باندھا جاتا ہے, چار طریقے سے. ایک احرام عمرہ یعنی جس میں نیت صرف عمرے کی ہوتی ہے, احرام عمرہ. ایک ہوتا ہے احرام حج جس میں تین قسم کے, کل چار قسم کے ہو گئے. احرام حج, احرام حج میں تین قسم کے احرام ہوتے ہیں. ایک احرام حج افراد, ایسا احرام جو ایسے حج کے لیے کیا جا رہا ہے جو افراد ہے, لفظ بنا ہے فرد سے, فرد یعنی انڈیویجول انگلش میں اس کو کہتے ہیں. حج افراد یعنی صرف انڈیویجول حج کے کرنے کی نیت کے لیے جو احرام باندھا جائے وہ احرام حج افراد ہے, یعنی ایسا احرام جس میں صرف حج کرنے کی نیت ہو. دوسرا ہے حج کی قسم میں سے حج احرام حج قران, یعنی ایسا حج جس میں حج کے ساتھ ساتھ عمرے کی نیت پہلے ہی سے کر لی گئی ہے. احرام جو باندھا گیا ہے حج اور عمرہ دونوں ادا کرنے کے بعد ہی کھولا جائے گا احرام کو. احرام سے حلال ہوں گا حاجی یا معتمر جب حج اور احرام کے دونوں مناسک پورے کر لیں. اس کو کہتے ہیں حج قران. قران یعنی دونوں, قرن یعنی زمانے کے ہیں, قران یعنی دو زمانے ایک ساتھ اگر ملا لیں, دو کے درمیان, ان بٹوین, تو یہ دونوں کو اگر
حج اور عمرے کی نیت کو ملا لیا جائے، دونوں کرنے کی اگر نیت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ مگر اس میں یہ شرط ہے، اس کو ملحوظ رکھے کہ حج قران میں حج اور عمرے کی دونوں کی نیت کر کے احرام باندھ لیا جاتا ہے، جب تک دونوں سے فارغ نہ ہو احرام اتار نہیں سکتے، احرام سے حلال نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے حج قران۔ اور تیسرا ہے احرام حج تمتع، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ حج تمتع کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 24 کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ احرام حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حاجی یا معتمر نیت کرتا ہے حج اور عمرے دونوں کی، مگر سب سے پہلے جب احرام باندھتا ہے تو صرف عمرے کی نیت سے باندھتا ہے اور عمرے کے سارے ارکان پورے کر لیتا ہے، سارے واجبات پورے کر لیتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے۔ کب تک؟ 8 ذی الحج تک۔ 8 ذی الحج تک وہ تمتع کی حالت میں ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی حالت میں، وہ احرام میں نہیں ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ جو پابندی احرام کی حالت میں ہوتی ہے وہ پابندیاں اس پر سے اٹھا لی جاتی ہے۔ جب 8 ذی الحج آتا ہے تو جس مقام پر وہ ٹھہرا ہے وہیں سے حج کا احرام باندھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ عمرے کے احرام کے کھولنے کے بعد سے لے کر حج کے احرام کے باندھنے تک جو تمتع اور فائدہ اس کو مل رہا ہے، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کے بعد حج کے پورے مناسک ادا کرتا ہے، آخر میں حلق کر کے اور طواف وداع کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ حج تمتع، یہ احرام حج تمتع۔ حج تمتع کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فمن تمتع، جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے بالعمرہ، عمرے کے ساتھ الی الحج، حج تک۔ دیکھیے الفاظ بھی کتنے نفع تلے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد سے حج کی ابتدا تک اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے فمستیسر من الحدی، تو وہ قربانی کے جانور میں سے جو جانور میسر ہو اس میں سے قربانی کرے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص حج قران اور حج تمتع کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو عمرہ ہونے کے بعد سے حج کی ابتدا سے پہلے ایک قربانی دینی پڑتی ہے اس آیت کے مطابق۔ فمستیسر من الحدی، ایک قربانی اس کو دینا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے کہ جب وہ عمرہ مکمل کرے تو ایک قربانی کرے، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھے، چاہے وہ قران ہو چاہے وہ تمتع ہو۔ قران میں تو پہلے سے احرام بندھا ہوا ہوتا ہے، عمرہ مکمل ہونے کے بعد ایک قربانی دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا فمستیسر من الحدی، جو کوئی جانور میسر ہو قربانی کے جانوروں میں سے، اونٹ، گائے، بکری یا بھیڑ، ان چاروں نر مادوں میں سے جو بھی میسر ہو اس میں سے قربانی کر لے۔ یہاں پر جیم ہے، بات مکمل ہوگی، اور اسی سے جڑی بات آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ۔ اب اللہ تو قربانی پر زور دے رہا ہے، کہتا ہے کہ جب کوئی حج تمتع کرے بالخصوص تو عمرہ کر لینے کے بعد ایک جانور ذبح کرے، قربانی دے۔ اگر کسی کو قربانی کا جانور میسر نہ آئے، فمن لم یجد، فمن لم، لہذا جو کوئی لم یجد، نہ پائے، یجد یعنی پانا، اسی سے اردو میں لفظ ہے واجد، نام رکھتے ہیں یعنی پانے والا، اسی سے لفظ ہے موجد، پانے والا، اسی سے لفظ ہے ایجاد یعنی انوینٹ کرنا، جو ڈھونڈ کر نکالنے والا ہوتا ہے، ایجاد کر نئی چیزیں انوینٹ کرنے والا۔ فلم یجد، جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ قربانی کے لیے جانور۔ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس پر 3 دن کے روزے ہیں حج کے دنوں میں۔ یہ قرآن کی آیتوں کے مسائل ہیں۔
قرآن کی آیتوں کے مسائل جن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ عمرے اور حج کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ارکان ہیں، بہت سارے واجبات ہیں. جو لوگ اس قسم کی کتابیں یا احادیث کی کتابیں اگر کوئی شخص دیکھ لے تو اس کو حج اور عمرے کے سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے، اور سارا طور اور طریقہ حج اور عمرے کا پورا سمجھ میں آ جائے گا. قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت ہے ان کی وضاحت میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے اگر کوئی عمرہ کر لینے کے بعد حج کرنے سے پہلے یا حج کا احرام باندھنے سے اگر اس کو قربانی میسر نہ ہو تو وہ حج کا احرام باندھ لے. اگر قربانی میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے ایام میں، فی الحج یعنی حج کے دنوں میں، ایام فی الحج حج کے ایام میں 3 روزے رکھے. وہ 7 اور 7 روزے اذا رجعتم جب پورا مکمل کر لے مناسک حج، ارکان حج پورا کر لے اور گھر کی طرف نکلے تو اس وقت 7 روزے رکھے. آگے اسی بار اللہ کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے. تلک یعنی یہ، عشرۃ یعنی 10، کاملہ یعنی پورے، یہ پورے 10 روزے ہو گئے. ابھی جو 3 روزے جو رکھنا ہے یہ 9 ذی الحج سے پہلے، ذی الحج کے جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان دنوں میں کبھی بھی یہ 3 روزے رکھ لے جس کو قربانی میسر نہ ہو. اس کو قربانی میسر نہ ہو وہ 9 ذی الحج سے پہلے رکھ لے. اگر 9 ذی الحج سے پہلے اگر نہیں رکھ سکا تو ایام تشریق میں 3 روزے رکھ لے. میں بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر نہ سلجھا جائے تو ایک معمہ بن کر رہ جاتا ہے. ایام تشریق کے تعلق سے دوسری صحیح احادیث میں یہ بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایام تشریق میں کوئی روزے نہ رکھے، عید کے دنوں میں کوئی روزے نہ رکھے، کیونکہ یہ کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہوتے ہیں. مگر حاجی کے لیے بالخصوص جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور میسر نہ ہو وہ ایام تشریق کے یہ 3 روزے رکھ سکتا ہے. دلیل اس کی حدیث یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں قالا، ان دونوں نے فرمایا لم یرخص فی ایام التشریق، کسی کو رخصت نہیں دی گئی ہے ایام تشریق میں یصومن کہ وہ روزہ رکھے. کسی کو رخصت نہیں دی گئی ہے ایام تشریق میں کہ وہ روزہ رکھے سوائے حاجی کے، الا لم یجد الہدی، سوائے اس حاجی کے جس کو ہدی کا جانور میسر نہ ہو، قربانی کرنے کے لیے کچھ نہ ملے. تو ایسے حاجی کے لیے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت اور رخصت دی گئی ہے. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حاجی کو حجی کا جانور نہ ملے، قربانی کرنے کے کوئی جانور نہ ملے تو وہ 3 روزے 9 ذی الحج سے پہلے رکھے یا پھر ایام تشریق میں رکھے. اس کے بعد باقی کے 7 دن شوال کے مہینے میں رکھ سکتا ہے، یا گھر پہ آنے کے بعد باقی کے 7 روزے رکھ دے تو وہ فدیہ ہوگا، وہ برابر ہوگا اس ایک قربانی کے جانور کے. اس لیے آگے اللہ نے بڑا اہم مسئلہ بیان کیا. کیا بہترین کتاب ہے، دیکھیے اللہ کہتا ہے ذالک، یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے لمن لم، اس شخص کے لیے ہے لم یکن اہلہ، جو نہ ہو والا حاضر مسجد حرام، مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو، وہ آفاقی ہو. آفاقی سے مراد وہ مسجد حرام کے حدود میں رہنے والا نہ ہو، باہر کا ہو. جو میقات میں رہنے والا نہ ہو، باہر کا ہو. ایسے شخص کے لیے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کو جانور نہ ملے تو وہ روزے رکھے، 3 روزے اور 7 روزے، اس طرح 10 روزے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتا ہو، حدود حرمین میں نہ رہتا ہو، اس شخص کے لیے ہے. واتقوا اللہ، رو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. دیکھیے مسئلہ اتنا اہم بیان کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ حدود حرم میں کتنے لوگ رہیں گے؟ آیت قیامت تک کے لیے ہے.
گویا کہ اکثریت خانہ کعبہ میں حج اور عمرے کے لیے لوگ باہر سے زیادہ آئیں گے. ہو سکتا ہے جتنے زیادہ لوگ آئیں گے ہو سکتا ہے کبھی قربانی کے جانور میسر نہ ہو. بہت پاسبلٹی، بہت امکان ہے ایسا. بہت ممکن ہے کہ جب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے ہو سکتا ہے قربانی کے جانور میسر نہ آئے. ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو باہر سے آئے تو اللہ نے انہی لوگوں کے لیے مسئلہ بیان کیا. جو لوکلائز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ایک جانور کا انتظام کر سکتے ہیں، مگر جو باہر سے آئے، دور دراز سفر کر کے آئے، وہ اپنے ساتھ حجی کے جانور کیسے لا سکتے ہیں؟ لانا ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے مسئلہ بیان کر دیا کہ جو حدود حرمین کے پاس نہ رہتا ہو، حدود حرم شریف کے پاس نہ ہو، باہر سے ہو، جن کو آفاقی کہتے ہیں، یعنی جو دور سے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ 3 دن کے روزے رکھے 9 ذی الحجہ سے پہلے، یا پھر ایام تشریق کے 3 دن، اس کے بعد 7 روزے شوال میں، یا اس کے بعد کبھی بھی 7 روزے رکھے. اس طرح 10 روزے پورے مکمل کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی کا جو اللہ نے حکم دیا اس کا یہ بدل ہو جاتا ہے. یہ تھی وہ آیت جو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 196 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج تمتع کا ذکر کیا. حج قران وغیرہ میں بھی اور دوسرے حج میں بھی قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا ہے اور ایک جانور ذبح کرنا ہے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالخصوص حج تمتع کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کیونکہ چونکہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس لیے ایک قربانی کی جائے، ورنہ حج قران وغیرہ میں بھی قربانی کرنا واجب ہے، کرنا چاہیے. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے دل و دماغ کو حج اور عمرے کے مسائل کے لیے کشادہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان مسائل کو آسان کرے، اس کو سننا سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.